سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم، شفیع محتشم، آقا کل، ختم رسول، دانا سبل، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت پر، سوانے پر کچھ باتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔ کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا یا رجب میں ہوا، ان دو مہینوں میں سے با اختلاف روایات آپ کا وصال ہے۔ امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے۔ فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ اس کا نام فقہ ہے۔ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن۔ اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھئی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے۔
चकड़ालवी ग्रुप उसको कहते हैं। वो लाहौर में भी कुछ तबका उसका पाया जाता है। वो बिगड़ गए हैं, वो कहते हैं सिर्फ कुरान पाक, हदीस तो इमामों ने बनाई है, इमामों ने लिखी, हम नहीं मानते। वो ऐसे ना करो भाई, इस तरह तो सारा दीन मशकूक हो जाएगा। इल्म वालों का रास्ता हमें किसने बताया है? कुरान पाक में। किसने बताया? अल्लाह ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो जिसको इल्म है उससे जाके, भाई मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं अब कहूँगा पहले कुरान पाक से मुझे निकाल के दो गाड़ी, मुझे अल्लाह सिखाए चलानी। हदीस पाक में पहले लिखा हो कि गाड़ी ये उसका नंबर हो, फलानी इलाके की बनी हुई है, मैं किसी बंदे से सीख लूँ या मुझे हदीस पाक से मिल जाएगा। तो भाई ये अजीब सी बात है, तू गाड़ी चलानी सीखनी है तो जिसको गाड़ी चलानी आती है उसके पास जा सीख ले, तू दलील मांगने लग गया। तो भाई कुरान और हदीस का इल्म जिस बंदे को ज्यादा है उससे स्पेशलिस्ट के पास जाएं आप, वो आपको बताएगा आपने क्या करना है, बात खत्म हो गई। अगर आपको शौक है खुद मुज्तहिद बनने का तो ठीक है, आप उतना इल्म हासिल करें, वहां तक आप जाएं। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा साहब के पास एक शख्स आया, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ गई तो बड़ा बड़ा फायदा हो जाएगा, बड़ा फायदा होगा ये लफ्ज अगर आप समझ गए। अल्लाह करे मेरी कौम समझदार हो जाए, आमीन तो कहना। अल्लाह करे सुन्नी को भी कुछ समझ आने लग जाए। ख्वाजा साहब के पास एक बंदा आया, कहने लगा इमाम आजम की बात नहीं माननी चाहिए, इमाम आजम की बात उनकी तकलीद नहीं करनी चाहिए, बड़ी मोटी बात। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहने लगे तेरी ये बात मान लूं? तेरी बात कोई नहीं समझ आई आप। कहने लगा इमाम आजम की बात, आप फरमाने लगे तेरी ये बात मान लूं? बंदा चुप कर गया। कहने लगा जी आपने कहा क्या? कहने लगे तेरे जैसे फजूल की मानो और इमाम आजम अबू हनीफा की ना मानो। फरमाने लगे तू तो खुद अपनी तकलीद करा रहा है। खुद एक साहब मुझे कहने लगे जी हम नहीं किसी की मानते, हमारे मौलवी साहब कहते हैं सिर्फ कुरान और हदीस की मानो। और मैंने कहा तू मान अपने मौलवी साहब की राय, हमारे मौलवी साहब कहते हैं कुरान और, तो मैंने कहा तू तो मौलवी साहब की मान रहा है, कुरान हदीस की कब मान रहा है? छोड़ सारे काम, चल मदरसे दाखिल हो, पहले उसूल सीख दीन के, फिर पूरा दीन पढ़ और फिर मुझे आके बताना पूरे दीन में से कि मैंने सीख लिया है, फिर मैं मान लूंगा, वरना तो तू मौलवी साहब की मान रहा है। तकलीद तो तू कर ही रहा है किसी ना किसी शक्ल में, तो हम तकलीद क्यों करते हैं? समझे इस बात। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया। नबी पाक ने फरमाया मुआज तुम्हारे पास लोग अपने मुकदमे लेके आएंगे, कैसे फैसला करोगे? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह का कुरान दे के फैसला करूंगा। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तुझे कुरान पाक से ना मिला तो, अगर आप गौर से सुन रहे होते तो आपको इस बात पे इतराज होना था, जो मैंने कहा इस पे आपको इतराज होना था अगर आप गौर से मेरी बात सुन रहे होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान में है नहीं, फरमाया अगर तुझे ना मिला तो, लफ्जों पे गौर किया करें, अगर तुझे ना मिला तो, ये नहीं फरमाया कि कुरान में हर मसले का हल। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाया करते थे मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं कुरान पाक से जाके पूछता हूँ कहाँ रखी हुई है, और मुझे कुरान पाक बताता है कि फलानी जगह। ये नहीं कि कुरान में मसले का हल मौजूद है, हर आदमी के पास इतनी अकल नहीं होती कि मसले का हल बता सके, अकल नहीं इतनी होती, शऊर नहीं होता। बल्कि इमाम बुखारी खुद इमाम शाफी के मुकल्लद है, लो कर लो गल, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और खुद मिसाल बयान करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो पंसारी होता है ना उसके पास जड़ी बूटियां सारी होती हैं, पर उसे नुस्खे का पता, किस जड़ी बूटी को किसके साथ मिलाएं, किसको किसके साथ रखें तो क्या नुस्खा बनता है, ये पंसारी को पता, ये हकीम को पता होता है। मुहद्दिसीन कहते हैं हमने हदीसें सारी जमा कर दी हैं, पर किस हदीस से क्या मसला निकलता है ये हमें नहीं पता। ये इमाम आजम बताएंगे, ये इमाम शाफी बताएंगे, ये इमाम मालिक बताएंगे, ये इमाम अहमद बिन हम्बल बताएंगे, वो स्पेशलिस्ट हैं। हम जमा करने वाले हैं, वो हदीसें सामने रख के उम्मत की रहनुमाई करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज तू जा रहा है, अगर तुझे वो मसला कुरान से ना मिला तो क्या करेगा? अर्ज की हुजूर कुरान से ना मिला तो आपकी हदीस से तलाश कर लूंगा। तो नबी पाक ने फरमाया अगर वहां भी तुझे ना मिला तो
یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا. تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ تیری، یہ فقہ ہے، یہ اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لیں. ہر آدمی کو ہر شے نصیب. بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے، جاتا کوئی نہیں. بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری، بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی. انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص 2 ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہا حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہے، ایک کا بھی نہیں نکلا. آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دیا. تو بھائی ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل. یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اس میں سے مسئلہ اخذ کرو. دلیل، پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے. ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اتنی سخت قسم کھا لی. اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں اذان ہو رہی. پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا. کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا. کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں. 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اب یہ فقاہت ہے، ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھ. آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا، کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی. یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی. اب ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے تھے، فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ
اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے۔ انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھے سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لیا، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔ اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والدہا موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا، ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں؟ رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کریں؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کریں؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی۔ امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، رہ بھی گیا تو نماز جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں، حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر یوں سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں فقہ کے، جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی، دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا،
اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ باپ تاجر تھے، آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا، میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے۔ فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے، امام اعظم شاگرد ہیں امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے، حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی، حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا، کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جائے گا، میری مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے، کوئی مرشد تلاش کر، سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، اے باند فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو۔ حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے۔ ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا، 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا، جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے۔ 2 سال، اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں، فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا، اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے، وہ میری تربیت کرتے۔ وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عاجزی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، قرآن سے پیار، یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے، پھر مدرسہ بنایا، پھر خانقاہ بنائی، پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے، ساری رات علم پڑھایا، لوگوں سے پیار کیا، خلوص بانٹا، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا، یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا، اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا،
اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے میرے ابا جی فوت ہو گئے۔ میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا، فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیز جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتے رہی، امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کنات کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے۔ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی،
روئی، چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے. اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا. غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا. تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے. ککڑی کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا. یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا، امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا. گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا. فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے، وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مندی میں بڑی. نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھائیوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے گرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں. ہم اس کے حسن سے آگاہ، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں، اتنا ہی بڑا خوف تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ.
اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گئے. امام صاحب بیٹھے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما, مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا, میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا, میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی, آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں, درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا, لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے. اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا, تجھے نہیں خیال آتا, تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم, پتا سارا ہے سردار نو کی دیا, میں تو جانتا ہوں نا, مجھے خبر ہے, لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا, تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں, بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے, ڈر کے کرے, خوف کے ساتھ کرے. اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے, فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں, فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا, تنگ دست, تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کوئی بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا, جیڑا 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوتا ہے, انہوں ترایا جا سکتا. وہ دے کے بندے ترلے ہی کرتے رہتے چل بھائی کیویں دے سکنا. وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ انہوں کہتے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے. کہتے ہیں چور صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے, جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتا چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتوں لب دے نہیں لے, پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا, میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک, ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست مجبور ہے, اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, بس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا.
میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, رستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہا حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے, آج کے بعد چھپنا نہ. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی, پتہ اس وقت چلتا ہے تب خودکشی کر گیا, پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اس کے ساتھ ہونا تھا, اس کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے, آسانی دیتے, پیار کرتے, محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے, ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں. ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا, گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, پجاروں والا نہیں مانگے. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے, ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں, اور پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا, کہتا دھوپ آئے گی, گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے. نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, عالم, حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی. آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری, ساری زندگی شاگردوں پر, مریدوں پر محبت کا سائبان رہا, ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے, کھڑاؤں. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ کہے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی, کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں, چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے. گلی سے گزر رہے, لکڑی کے جوتے پہنے, کھڑاؤں, بارش ہے, کیچڑ ہے. ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے, یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں. شاگرد ساتھ ہیں, حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں, کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر. فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے, سارا بغداد جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, لوگ جانتے. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا, بوڑھا آدمی ہوں, خیال نہیں آیا, تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے, یہی زمین پہ بسنے والے لوگ, احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے, کتنی پگڑیاں اچھال کے, کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم, کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟
کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا، تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا، جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا، تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر؟ جا کے علاج کرا، اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے۔ حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے، غریب بھی ہے، کچے گھر میں رہتا ہے۔ فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا، کبھی دیوار دیکھتا، کبھی اپنا آپ دیکھتا، کبھی امام صاحب کو دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا، پسینے آنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا، کہاں بات گئی، کہاں تک اس کی سوچ گئی، کہاں پلٹ کے آئی۔ کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں، روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا، مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے، مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں، تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھائے، میرا دل تو صاف کر دے۔ کہنے لگا اتنا میٹھا دین، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو، میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں، کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ بہت بڑے عالم تھے، یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی، فلاحی تھی، ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی، دنیا داری کی، لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا، 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، پورا قرآن پاک، دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے، تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے، چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں۔ جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا، اس کا نام ہی اعظمیہ، امام صاحب کے نام ہے، جہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، خود پڑھا، خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا، اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے، تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا، یہ تو کوئی ستون ہے، رکوع ہی نہیں کرتا، پورے 15 سپارے۔ یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی، لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے ہیں، بڑی گرمیوں کے روزے ہیں، اور آ تو لینے دے بھائی، پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو، اللہ بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے۔ پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو، قرآن جلدی پڑھا جائے، ڈھونڈ کے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے، شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے۔ یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا، وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقوی اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے، کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ حج ایک مشقت والا کام ہے، جد و جہد والا کام ہے، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ 55 حج کیے، آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ، میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو کہنے لگے خدایا، 2 جملے کہے، کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا، اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر، اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں۔ کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے،
داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں، داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا، یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا، میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، گویا حاضری حضرت بلال کی، اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے، حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سہارا عطا فرمایا ہے، وہ بہک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سہارا دیا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت۔ امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی، دین پھیلایا، جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے، استقامت نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے۔ جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے، جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔